ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ جنوبی ایشیا میں کرکٹ کبھی بھی صرف ایک کھیل نہیں رہا، لیکن اس وقت یہ ایک سفارتی میدان جنگ بنتا جا رہا ہے۔ 2026 کے T20 ورلڈ کپ کی تیاریاں تو زوروں پر ہیں، مگر پردے کے پیچھے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے ایک یوں سمجھیں کہ دھماکہ خیز مطالبہ کر دیا ہے۔ وہ ٹورنامنٹ کے لیے بھارت کا سفر نہیں کرنا چاہتے۔ اور یہ صرف شیڈیول میں کوئی معمولی تبدیلی کی درخواست نہیں ہے، یہ ایک باقاعدہ مطالبہ ہے کہ ان کے تمام میچز سری لنکا منتقل کیے جائیں۔ تو یہ صورتحال ایک ہی سوال کو جنم دیتی ہے جو آج ہماری گفتگو کا مرکز ہے۔ کیا بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کا یہ موقف کھلاڑیوں کی حفاظت کے بارے میں ایک حقیقی اور جائز تشویش پر مبنی ہے، یا پھر یہ مستفیض الرحمان کے IPL معاہدے کے تنازع کے بعد ایک سیاسی طاقت کا کھیل ہے جسے ICC کو ہر صورت مسترد کر دینا چاہیے؟ میرا موقف تو بالکل واضح ہے کہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کا مطالبہ نہ صرف قابل فہم ہے، بلکہ BCCI کے اپنے اقدامات اور ICC کی قائم کردہ مثالوں کی بنیاد پر مکمل طور پر جائز ہے۔ جبکہ میں یہ دلیل دوں گی کہ یہ ایک غیر متناسب اور ایک خطرناک سیاسی چال ہے جو نہ صرف ورلڈ کپ جیسے عالمی ایونٹ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، بلکہ بین الاقوامی کرکٹ کے پورے ڈھانچے کے لیے ایک تباہ کن مثال بھی قائم کرے گی۔ دیکھیں، میرا موقف حقائق پر مبنی ہے۔ یہ بحران اچانک پیدا نہیں ہوا، اس کی جڑیں مستفیض الرحمان کے IPL معاہدے میں ہیں۔ جب کولکاتہ نائٹ رائڈرز میں انہیں خریدا تو ایک بہت بڑی خبر تھی، لیکن چند ہی ہفتوں میں BCCI نے مبینہ طور پر سیاسی دباؤ کے تحت KKR کو یہ معاہدہ منسوخ کرنے پر مجبور کر دیا۔ مطلب یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، یہ قومی بورڈ کی طرف سے ایک فرنچائز لیگ میں براہ راست مداخلت تھی، اور سب سے اہم ثبوت وہ BCCI کے سیکریٹری دیوجیت سائکیا کا اپنا بیان ہے، جہاں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ وہ ایک کھلاڑی کے لیے ماحول کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ یہ تو خطرے کا کھلا اعتراف ہے۔ اس بیان کے بعد بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کا موقف بالکل منطقی اور ذمہ دارانہ ہے۔ اگر بھارت، جو کہ میزبان ہے، ایک فرنچائز لیگ میں کھلاڑی کی حفاظت کو یقینی نہیں بنا سکتا، تو وہ ورلڈ کپ کے دوران پورے قومی اسکواڈ، کوچنگ سٹاف اور آفیشلز کی حفاظت کی ضمانت آخر کیسے دے سکتا ہے؟ اور سب سے اہم دلیل ہائبرڈ ماڈل کی مثال ہے۔ اگر ICC بھارت کو سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر پاکستان جانے سے انکار کرنے کی اجازت دے سکتا ہے اور اسے ایک نیوٹرل وینیو فراہم کیا جا سکتا ہے، تو یہی اصول بنگلہ دیش پر بھی لاگو ہونا چاہیے۔ یہ برابری، انصاف اور اصول کا معاملہ ہے، اس سے کم کچھ بھی دوہرا معیار ہوگا۔ میں اس بات کو بالکل مختلف زاویے سے دیکھتی ہوں۔ یہ حفاظت کا معاملہ کم اور انتقام کا زیادہ ہے۔ یہ ایک کلاسک ٹٹ فار ٹیٹ، یعنی جیسے کو تیسا حکمت عملی ہے۔ اگر آپ واقعات کی ترتیب پر غور کریں تو تصویر بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ مستفیض الرحمان کے معاہدے کی منسوخی کے فوراً بعد BCB نے ایک بیان جاری کیا جس میں اس اقدام کو امتیازی اور توہین آمیز قرار دیا گیا۔ اس کے بعد بنگلہ دیشی حکومت نے ایک انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے پورے ملک میں IPL کی نشریات پر پابندی لگا دی۔ تو یہ اقدامات حفاظتی تو نہیں بلکہ خالصتاً سیاسی رد عمل ہیں۔ پھر ICC کا موقف آتا ہے۔ عالمی گورننگ باڈی، جس کے پاس بہترین سیکیورٹی ماہرین ہیں، وہ واضح طور پر کہہ چکی ہے کہ کوئی قابل عمل خطرہ یعنی ایکشنیبل تھریٹ موجود نہیں ہے۔ ان کا فیصلہ انٹیلیجنس اور زمینی حقائق پر مبنی ہوتا ہے، نہ کہ دو بورڈز کے درمیان کسی جذباتی تنازع پر۔ ایک فرنچائز لیگ کے مسئلے کو ICC ورلڈ کپ جیسے عالمی ایونٹ کے لیے استعمال کرنا ایک انتہائی خطرناک مثال قائم کرے گا۔ یہ ICC کے اختیار کو کمزور کرتا ہے اور مستقبل میں کسی بھی بورڈ کو سیاسی مقاصد کے لیے ٹورنامنٹس کو یرغمال بنانے کی کھلی اجازت دے گا، جو کھیل کی روح کے سراسر منافی ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ اسے سیاسی انتقام کے طور پر کیوں دیکھ رہی ہیں، لیکن آپ خطرے کی نوعیت کو محدود کر رہی ہیں۔ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ آپ کہتی ہیں کہ کوئی قابل عمل خطرہ نہیں ہے، لیکن اصل خطرہ تو BCCI کے اپنے بیان سے ثابت ہوتا ہے۔ جب ایک میزبان بورڈ کا سیکریٹری خود یہ کہے کہ وہ ماحول کی ضمانت نہیں دے سکتا، تو یہ کسی بھی مہمان ٹیم کے لیے خطرے کی سب سے بڑی گھنٹی ہے۔ ایک منٹ، کیا آپ واقعی ایک عہدیدار کے بیان کو پوری ریاست کی سیکیورٹی گارنٹی پر ترجیح دے رہے ہیں؟
یہ تو بہت بڑا قیاس ہے۔ ریاست کی سیکیورٹی ایجنسیاں ورلڈ کپ کے دوران فول پروف سیکیورٹی فراہم کرتی ہیں۔ کسی ایک عہدیدار کا بیان اس گارنٹی کو کیسے ختم کر سکتا ہے؟ نہیں، یہ صرف ایک عہدیدار کا بیان نہیں ہے، یہ میزبان بورڈ کے ایک ذمہ دار نمائندے کا عوامی اعتراف ہے۔ اور خطرہ ہمیشہ جسمانی نہیں ہوتا۔ یہ شاید بم یا حملے کا خطرہ نہ ہو، لیکن یہ ایک شدید مخاصمانہ سیاسی ماحول کا خطرہ ہے جو کھلاڑیوں کی ذہنی صحت اور کارکردگی کو بری طرح متاثر کر سکتا ہے۔ ہم نے بھارتی سیاستدانوں کے بیانات دیکھے ہیں جنہوں نے KKR کو ایک بنگلہ دیشی کھلاڑی خریدنے پر کھلے عام تنقید کا نشانہ بنایا۔ اب ذرا تصور کریں کہ بنگلہ دیشی ٹیم اسی ماحول میں ممبئی یا کولکتہ کے میدان میں اترتی ہے، کیا وہ اپنا بہترین کھیل پیش کر سکیں گے؟ BCB کا فرض ہے کہ وہ اپنے کھلاڑیوں کو اس نفسیاتی دباؤ سے بچائے۔ یہ بھی حفاظت کا ہی ایک پہلو ہے۔ معاف کیجیے گا، لیکن میں اس دلیل کو نہیں مانتی۔ آئیے واضح کریں، جب ICC کہتا ہے کہ کوئی قابل عمل خطرہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی سیکیورٹی ٹیم کو انٹیلیجنس کی بنیاد پر ایسا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا جس پر فوری کارروائی کی ضرورت ہو، جیسے کہ دہشت گردی کی کوئی مصدقہ اطلاع یا منظم احتجاج کا منصوبہ۔ ورلڈ کپ کے دوران سیکیورٹی کے انتظامات IPL سے کہیں زیادہ سخت اور جامع ہوتے ہیں۔ یہ انتظامات میزبان ملک کی حکومت اور ICC مل کر کرتے ہیں۔ تو چند سیاستدانوں کے بیانات کو پوری قومی ٹیم کے لیے ایک حقیقی خطرہ قرار دینا مبالغہ آرائی ہے۔ ہر بڑے ٹورنامنٹ سے پہلے سیاسی بیانات آتے رہتے ہیں۔ اگر ہم ہر بیان پر ٹورنامنٹس کے مقامات تبدیل کرنا شروع کر دیں تو کوئی بھی ایونٹ اپنی اصل جگہ پر نہیں ہو سکے گا۔ میں آپ کے سیکیورٹی انتظامات والے نقطے کو سمجھتا ہوں، لیکن یہاں ایک بڑا مسئلہ ICC کے اپنے اصولوں میں عدم تسلسل کا ہے، جس کی بہترین مثال ہائبرڈ ماڈل ہے۔ اصول تو اصول ہوتا ہے۔ ICC نے بھارت پاکستان معاملے میں یہ اصول قائم کیا کہ اگر کوئی ملک سیکیورٹی خدشات کا اظہار کرتا ہے تو اسے متبادل مقام فراہم کیا جا سکتا ہے۔ بھارت نے پاکستان جانے سے انکار کیا اور ان کے میچز نیوٹرل وینیو پر منتقل کر دیے گئے۔ اب بنگلہ دیش بھی وہی حق مانگ رہا ہے۔ تو ICC اس اصول کو منتخب طور پر کیسے لاگو کر سکتا ہے؟ اگر یہ اصول بھارت جیسے طاقتور بورڈ کے لیے درست ہے تو بنگلہ دیش جیسے نسبتاً کمزور بورڈ کے لیے کیوں نہیں؟ یہ تو صاف صاف دوہرا معیار ہے اور ICC کی ساخت پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ یہ ایک پرکشش دلیل ہے، لیکن کیا آپ نے اس پر غور کیا ہے کہ یہ ایک غلط مساوات ہے، ایک فالس ایکویولنس ہے؟ بھارت اور پاکستان کے درمیان سیکیورٹی کی صورتحال منفرد ہے۔ اس کی ایک طویل، پیچیدہ اور تکلیف دہ تاریخ ہے، جس میں جنگیں، دہشت گردی کے الزامات اور دہائیوں پر محیط سفارتی کشیدگی شامل ہے۔ یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے جسے عالمی برادری بھی مانتی ہے۔ مستفیض الرحمان کے IPL معاہدے پر پیدا ہونے والے تنازع کا اس سے موازنہ کرنا بالکل غلط ہے۔ یہ سیب کا مالٹے سے موازنہ کرنے کے مترادف ہے۔ اگر ہم اس مثال کو ہر چھوٹے موٹے سفارتی تنازع پر لاگو کرنا شروع کر دیں تو بین الاقوامی کرکٹ کا پورا کیلنڈر تباہ ہو جائے گا۔ کل کوئی اور ملک کسی کھلاڑی کے ویزا کے مسئلے پر ورلڈ کپ میچز منتقل کرنے کا مطالبہ کر دے گا۔ ICC کو اس خطرناک راستے پر نہیں چلنا چاہیے۔ بھارت پاکستان کیس ایک استثناء تھا، اصول نہیں۔ اسے اصول بنانے کی کوشش پورے نظام کو خطرے میں ڈال دے گی۔ میں اس استثناء والی منطق سے مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ BCCI نے خود فرانچائز لیگ اور عالمی کرکٹ کے درمیان کی لکیر کو دھندلا دیا ہے۔ جب ایک قومی بورڈ یعنی BCCI ایک نجی فرانچائز یعنی KKR کے فیصلے میں سیاسی طور پر مداخلت کرتا ہے تو وہ خود اس معاملے کو قومی سطح پر لے آتا ہے۔ وہ اسے ایک سادہ تجارتی معاملہ نہیں رہنے دیتے۔ تو جب ایک قومی بورڈ ایک تجارتی لیگ میں قومی سیاست کو داخل کرتا ہے تو دوسرے بورڈ کو بھی عالمی سطح پر جواب دینے کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ BCCI یہ نہیں کہہ سکتا کہ IPL ہمارا گھریلو معاملہ ہے جب وہ خود اسے قومی خارجہ پالیسی کے ایک آلے کے طور پر استعمال کر رہا ہو۔ انہوں نے یہ دروازہ خود کھولا ہے اور اب وہ شکایت نہیں کر سکتے کہ بنگلہ دیش اس دروازے سے داخل ہو رہا ہے۔ لیکن اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ دو غلطیاں مل کر ایک صحیح فیصلہ نہیں بنا سکتی۔ فرض کریں کہ BCCI نے غلطی کی تو کیا اس کا جواب یہ ہے کہ BCB اس سے بھی بڑی غلطی کرے؟
IPL ایک گھریلو لیگ ہے جس کے قوانین BCCI طے کرتا ہے۔ ورلڈ کپ ICC کا ایونٹ ہے جس کے قوانین اور پروٹوکول بالکل مختلف ہیں، دونوں کا دائرہ کار الگ ہے۔ BCB ایک معاملے پر اپنی ناراضگی کا بدلہ دوسرے کہیں زیادہ اہم ایونٹ سے لے رہا ہے جو کھیل کی روح کے سراسر خلاف ہے۔ اس سے ایک ایسا رجحان شروع ہوگا جہاں ہر بورڈ اپنے کھلاڑیوں کے لیگ معاہدوں پر عالمی ٹورنامنٹس کو داؤ پر لگائے گا۔ یہ بین الاقوامی کرکٹ کے ڈھانچے کے لیے تباہ کن ہوگا۔ ICC کو اس بلیک میلنگ کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے ورنہ اس کا اپنا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ آپ اسے بلیک میلنگ کہہ رہے ہیں، لیکن میں اسے اپنے کھلاڑیوں کے وقار کا دفاع کہوں گا، اور اس سب میں انسانی پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ صرف بورڈز کی لڑائی نہیں ہے۔ بنگلہ دیشی کپتان نجم الحسن شانتو نے حال ہی میں عوامی طور پر اعتراف کیا کہ باہر کا شور ٹیم کی تیاریوں کو متاثر کر رہا ہے۔ کھلاڑی اس وقت شدید غیر یقینی کی کیفیت میں ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ وہ کہاں کھیلیں گے، کس ماحول میں کھیلیں گے۔ ان کا فوکس کھیل پر ہونا چاہیے، سفارتی جنگوں پر۔ BCB کا فرض ہے کہ وہ اپنے کھلاڑیوں کو ایسے ماحول سے بچائے جہاں وہ خود کو غیر محفوظ یا ناپسندیدہ محسوس کریں۔ یہ واقعی افسوسناک ہے، لیکن میرے خیال میں اس کی ذمہ داری براہ راست BCB پر عائد ہوتی ہے، جس نے اس مسئلے کو اتنا بڑھایا۔ کھلاڑیوں کے بہترین مفاد میں یہ ہوتا کہ اس معاملے کو ICC کے ساتھ سفارتی چینلز کے ذریعے خاموشی سے حل کیا جاتا، نہ کہ میڈیا میں ورلڈ کپ کے بائیکاٹ کی دھمکی دے کر ان پر مزید دباؤ ڈالا جاتا۔ BCB نے اپنے کھلاڑیوں کو اس سیاسی شطرنج میں پیادوں کے طور پر استعمال کیا ہے، اور یہی سب سے بڑا انسانی المیہ ہے۔ ایک ذمہ دار بورڈ اپنے کھلاڑیوں کو اس طرح کی غیر یقینی صورتحال میں نہیں ڈالتا، وہ مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے مزید ہوا نہیں دیتا۔ میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ BCB نے پہلے سفارتی راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی، لیکن جب BCCI اور ICC نے ان کے خدشات کو سنجیدگی سے نہیں لیا تو ان کے پاس عوامی سطح پر جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ کبھی کبھی آپ کو اپنی آواز سنوانے کے لیے سخت موقف اختیار کرنا پڑتا ہے، خاص طور پر جب آپ عالمی کرکٹ کی طاقتور لابیوں کا سامنا کر رہے ہوں۔ لیکن اس لڑائی کا میدان ورلڈ کپ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک مقدس ایونٹ ہے جسے قومی سیاست کی بھینٹ نہیں چڑھایا جا سکتا۔ ورلڈ کپ کا بائیکاٹ کرنے کی دھمکی دینا ایک جوہری آپشن استعمال کرنے کے مترادف ہے۔ یہ ایک غیر متناسب رد عمل ہے جو فائدے سے زیادہ نقصان پہنچائے گا، نہ صرف بنگلہ دیشی کرکٹ کو بلکہ پورے کھیل کو۔ تو آج کی گفتگو سے میرے لیے یہ بات واضح ہے کہ BCCI کے اقدامات نے ایک ایسی صورتحال پیدا کی جہاں BCB کے پاس اپنے کھلاڑیوں کے وقار اور حفاظت کے لیے کھڑے ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ہائبرڈ ماڈل کی مثال موجود ہے اور انصاف کا تقاضا ہے کہ ICC تمام ممبران کے ساتھ یکساں سلوک کرے۔ اگر ایک ملک کو سیکیورٹی خدشات کی بنیاد پر رعایت مل سکتی ہے تو دوسرے کو بھی ملنی چاہیے، ورنہ ICC کی غیر جانبداری پر سوال اٹھیں گے۔ دوسری طرف یہ بھی عیاں ہے کہ بنگلہ دیش کا رد عمل غیر متناسب ہے اور یہ بین الاقوامی کرکٹ کے لیے خطرناک مثال قائم کر سکتا ہے۔ ICC کو سیاسی دباؤ کے سامنے جھکنے کے بجائے اپنے اصولوں اور آزاد سیکیورٹی جائزوں پر قائم رہنا چاہیے تاکہ کھیل کی سالمیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ فرینچائز لیگ کے تنازع کو ورلڈ کپ جیسے ایونٹ کو یرغمال بنانے کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ اگر ICC آج جھک گیا تو کل ہر بورڈ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ٹورنامنٹس کو استعمال کرنے کی کوشش کرے گا اور یہ کھیل کے لیے ایک سیاہ دن ہوگا۔ یہ معاملہ اس بات کی ایک اور یاد دہانی ہے کہ جنوبی ایشیا میں کرکٹ صرف ایک کھیل نہیں ہے، یہ سیاست، قومی وقار اور سفارتکاری کا ایک پیچیدہ امتزاج ہے۔ حتمی فیصلہ جو بھی ہو، یہ واضح ہے کہ جینٹلمن گیم اس وقت ایک انتہائی مخالف دور سے گزر رہا ہے، جہاں میدان کے اندر کی رکاوٹیں میدان کے باہر کی لڑائیوں کا عکس بن چکی ہیں۔ بالکل، اور اس مواد میں مزید گہرائی ہے جسے کھوجا جا سکتا ہے۔ یہ تنازع صرف ایک ٹورنامنٹ کے مقام کا نہیں، بلکہ عالمی کرکٹ میں طاقت کے توازن، اصولوں کی پاسداری اور چھوٹے بورڈز کے حقوق کا بھی ہے۔ اس کے اثرات آنے والے کئی سالوں تک محسوس کیے جائیں گے، چاہے بنگلہ دیش بھارت جائے یا نہ جائے۔